ناظرین السلام علیکم، آپ کا میزبان عدنان حیدر خبر نشر کے ساتھ ہم نصرت جاوید کے ساتھ ہیں۔ صاحب آج بلوچستان میں اہم بیٹھک ہوئی، ہنگامی طور پر وزیر اعظم وہاں پہنچے، جو یہ گزشتہ دنوں دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں۔ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا، سول اور عسکری اعلیٰ حکام وہاں موجود تھے، کئی اہم فیصلے ہوئے۔ پھر آپ نے ایپیکس کمیٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم کا وہ ٹی وی پہ بھی لائیو تھا، جس میں انہوں نے کئی اہم فیصلوں میں سے چند فیصلوں پر انہوں نے روشنی بھی ڈالی۔ تو کیا لگا آپ کو ان فیصلوں سے بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے؟ کیا ہوا یار؟ بات یہ ہے کہ میں انتہائی دیانتداری سے وزیر اعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کو اعتراف کرتا ہوں جی، میں بعض اوقات انہیں بہت زیادہ تنقید کا جائزہ کا نشانہ بناتا ہوں، اکثر لبرٹی بھی لے لیتا ہوں، لیٹس بی آنسٹ۔ ٹھیک ہے۔ اور ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے بہت کشادہ دلی سے میری انتہائی بیہودہ گفتگو بھی برداشت کی اور کبھی گلا نہیں کیا، اور کبھی یہ بات اعتراف کرنے کے بعد بلوچستان کے امور کا طویل عرصے سے شاہد ہوتے ہوئے، طالب علم ہوتے ہوئے، میں آج ان کی تقریر سے بہت مایوس، اور مایوس ہی نہیں بلکہ پریشان بھی ہوں۔ میں نہیں سمجھا کیوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، مجھے یہ بات بتائیے کہ ان کی وہ باتیں جو اختتامی طور پر وہ عوام کے روبرو لائی گئی ہیں ٹی وی سکرینوں کے ذریعے، ان میں تاثر یہ ملا ہے کہ بلوچستان میں حالات اس لیے دگرگوں ہیں یا ہمیں بہت سکیری اور کیوٹک نظر آ رہے ہیں کہ ہمارے سرکاری افسران جو ہیں وہ اس صوبے میں پوسٹنگ کو آمادہ نہیں ہوتے۔ یہ پیغام دیا، میں اس کا حل بھی بتایا۔ پاکستان کے وزیر اعظم کو ہرگز ٹیلی ویژن کے اوپر یہ تاثر نہیں دینا چاہیے کہ وہ جس ملک کے چیف ایگزیکٹو ہیں، اس ملک کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے، وہاں پہ امن و امان کی صورتحال اتنی آؤٹ آف کنٹرول ہے کہ وہاں پہ ینگ آفیسرز جانے کو تیار نہیں ہو رہے۔ ویسے یہ فیکٹ بیان کیا انہوں نے۔ بابو بالکل فیکٹ بیان ہوا ہوگا، لیکن اب سوچیں، پاکستان کا وزیر اعظم اس صوبے میں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہاں ینگ آفیسر جانے کو تیار نہیں ہوتے، وہاں پہ فورن انویسٹر کیوں آئے؟ اس کے مسائل کے حل کے لیے بات کی ہے نا انہوں نے یہ کی 48ویں کامن۔ اب آپ بتائیے، پشاور سے کراچی تک 48ویں کامن کا میرے ناظرین کیا مطلب لیں؟ ارے بابا، وہ جو سی ایس ایس لڑکے کرتے ہیں تو اس بیج کو کامن کہتے ہیں۔ 48 اتنا مجھے بھی پتا ہے، ہاں، تو اس میں لیکن مسئلہ یہ جو کیا ہے؟ کیمرے کے پیچھے مانی کھڑا ہے، اس کو پتا ہے یہ جو ہمارے دوسرے صاحب کھڑے نے پتا ہے؟ نہیں، کھل کے بات کرو، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے۔ انہوں نے یہی تو بتایا۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگوں کو بھی پتا ہے کہ 48واں کامن کیا ہوتا ہے۔ نہیں یار، وہ بیوروکریسی کا بیج ہے نا، تو اس یار بیج کے لوگ بیوروکریسی کا بیج ہے جی۔ 1986 میں بیج میٹ تھے جی، گورنمنٹ کالج کے راوینز ہوتے ہیں، یس، لیکن 48واں کامن سوائے بیوروکریٹ کے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اب اس میں سیدھا سادہ وہ کیا کر رہے ہیں، اب اس وقت جو ہے وہ 52 یعنی کامن چل رہا ہے۔ مجھے بھی پتا ہے بھائی، ایک سول سروس اکیڈمی ہوتی ہے، لاہور میں ہوتی ہے، اس کے سامنے ایک ہوٹل ہوتا تھا جو پتہ نہیں اب بک گیا یا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، سول سروسز اکیڈمی، ابھی بھی ہے وہ نہر کے کنارے، ہاں، ٹھیک ہے صاحب۔ اس کے سامنے ایک اکیڈمی ہے جہاں میں نے بھی ٹریننگ کی، ایم پی ڈی۔ اس وقت سر 52 کامن چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 48ویں کامن کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ ینگ آفیسرز جنہوں نے 2019 میں پاس جو کیا، اس وقت 2021 میں غالب، ہاں، اور 21 میں پاس آؤٹ ہوئے اکیڈمی سے، وہ اس وقت گریڈ 17 میں ہے جی۔ گریڈ 17 جو ہے جی، وہ سول سروس کی پہلی، جب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں، مقابلے کا امتحان پاس کر کے حکومت میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ اب یہ اصل میں کر یہ رہے ہیں کہ آپ
1 साल बलूचिस्तान में सर्विस करेंगे तो आप 18वें ग्रेड में जाएंगे। यानी नौजवान बच्चे को, अच्छा मैं भी कोई खासा इत्तेफाक नहीं कर रहा इस Thank you very much. नहीं, लेकिन या अल्लाह। नहीं, आज मेरा बहुत अच्छा दिन है। नहीं, खुदा। ना करें आप, मेरी पूरा जुमला सुन लें। मैं भी इत्तेफाक नहीं कर रहा कि यार ये क्या बात, लेकिन मुझे आप बताएं नुसरत जावेद साहब कि जब ब्यूरोक्रेसी वहां जाना नहीं चाहती तो बेचारे वजीर आजम क्या करें? क्या सीट आज भी एक शख्स के पास कई डीसी, कई असिस्टेंट कमिश्नर्स के वो चार्ज हैं, एडिशनल चार्ज। सैक्टम, क्या मतलब? सैक्टम सिविल सर्वेंट की जिम्मेदारी है। एज अ सिविल सर्वेंट, एज अ पब्लिक सर्वेंट, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर असाइंड टू टेक चार्ज देयर। इफ यू डोंट, गो होम। बाबा कंपिटेंट ऑफिसर जाना ही नहीं चाहते वहां, बताए ना कंपिटेंट ऑफिसर कहाँ क्या गए? आप वाकई समझते हैं कि बलूचिस्तान का मसला इस वजह से है कि वहां कॉम्पिटेंट ऑफिसर नहीं है? फवाद हसन फवाद हमारे बहुत सारे लोगों को नापसंद होंगे, लेकिन हमारे सिविल सर्वेंट के चंद दरख्शां सितारों में से एक माने जाते हैं। मेरा ख्याल है अपनी कुछ अरसा जिंदगी सर्व का किया। सारा कैरियर उन्होंने वहां लगा दिया, बेशतर इस तक का मसला है। अच्छा, पुलिस सर्विस के शुएब सडल साहब हाँ वो भी रहे। बहुत माने जाते हैं कि जबरदस्त आदमी। यस यू आर राइट, रहे हैं वो। पुलिस सर्विस ही के तारिक खोसा साहब हैं। अभी चंद दिन पहले उन्होंने डॉन अखबार में एडिटोरियल पेज पे कॉलम लिखा हुआ था कि मैंने इतने साल वहां सर्व किया है, बलूचिस्तान पाकिस्तान की रियासत के हाथ से निकल रहा है और खुदा के लिए इसका सियासी हल सोचें। सियासी हल, यस, उन्होंने लिखा हुआ है, कॉलम में लिखा हुआ है। ओके, मैं आता हूँ इस तरफ। अच्छा, नासिर खोसा साहब जो आसिफ सईद खोसा साहब के भाई थे, वो बाद में प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर हुए, वो चीफ सेक्रेटरी रहे हैं वहां पे। तो मकसद कॉम्पिटेंट ऑफिसर्स की पोस्टिंग जो है वो बलूचिस्तान का मसला नहीं है मेरे प्यारे भाई। बलूचिस्तान का एसेंशियल मसला पॉलिटिकल है। अब आज भी मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये बात करने की कोशिश नहीं की कि यार ये किस किस्म की हुकूक की जंग लड़ रहे हो तुम लोग, कि तुम अपने ही जैसे, मतलब एक गरीब बेवसीला शख्स वो आता है बलूचिस्तान में, आप उनको कड़क, ये क्या तरीका है? ये हुकूक की जंग नहीं है, ये नस्ल कुशी है, ये नस्ली जंग है। मैसेज तो दिया ना वहाँ एपेक्स कमेटी का इजलास करके वो बहुत कंसर्न है बलूचिस्तान के। यार कंसर्न इस तरह जाहिर करते हैं यार, कंसर्न था। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव एक आपने ले ली ना ब्रीफिंग, हाँ वहां पे एक नाम नहाद सूबाई असेंबली भी है। हाँ बिल्कुल है, बड़ी फाल है वो। आप ये कहते कि जनाब इससे पहले कि मैं इंतजामी अफसरान के साथ जाऊं, आप जैसे ही सुबह वहां पहुंचते, आप जिस होटल में ठहरे हुए थे या जिस सर्किट हाउस में थे, जहां भी थे, वहां एक बेसमेंट में आप कहते कि जी सुबह से लेकर दोपहर तक सूबाई असेंबली के जितने अराकीन हैं उनका ताल्लुक किसी भी जमात से है, हुकूमत से है, अपोजिशन से है, वो सारे बैठे, मैं बैठा हुआ हूं, मेरे साथ जो आला सरकारी हुक्काम है वो भी बैठे हुए हैं। वी विल जस्ट लिसन, आप बताएं कि क्या हो रहा है। आपने नहीं ये वक्त दी उन्हें, आपने सुनना ही गवारा नहीं किया। यानी आप अगर उन्हें खुद इररेलेवेंट समझ रहे हैं, मेरी बात का बुरा न मानना। मान रहा, बट प्रॉब्लम ये है कि जिस असेंबली का आप हवाला दे रहे हैं वो असेंबली भी, और वहां से मुंतखब वो नुमाइंदे जो नेशनल असेंबली में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन सब पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं 45 और 47 वाले इशू को लेके, वहां ज्यादा संजीदा हैं। मतलब देखे ना, मौलाना फजल रहमान जैसे जीरक सियासतदान भी इस इशू पर बात कर चुके हैं कि वहां अवामी सियासी नुमाइंदगी एक क्वेश्चन मार्क है। अच्छा, तो उन्होंने खुद क्या किया? जीरक सियासतदान ने क्या किया? घरों हार दे पैसा, हम तो जाके पशीन में जीत गए। तो उनका अपना हल्का था ना, उनकी पार्टी का हल्का था। तो डेरा इस्माइल खान में किसका हल्का? हार और जीत होती रहती है ना सियासतदान। नहीं मेरे प्यारे भाई, ये शाहिद खान साहब, अब्बासी साहब मरी से हारे तो उनको लाहौर से जीत गए थे अरे ना जाके। मेरे प्यारे बात ये है कि असफंदियार वली 4 सदा से हार जाए, मुझे बहुत अजीज हैं, उनके वालिद साहब के साथ मेरी बहुत दोस्ती है। वली खान मरहूम के मैं यानी कि उनके साथ बैठ कर मैं खाना खाता था, मुझे वो प्यार करते थे, बच्चों की तरह करते थे। लेकिन आप 4 सदा से हारते हो और चाहकर यार बलूचिस्तान से सेनेटर बन जाते हो। अभी आप यंग आदमी हो, कहो कि नहीं पहली मरतबा असेंबली जाऊंगा तो 4 सदा से जाऊंगा। अमल वली इनके दादा अल्लाह उन्हें जन्नत बख्शे, खान अब्दुल वली खान इलेक्शन हारते हैं
1990 का, सियासत से रिटायर हो जाता है, कहते हैं मेरे हल्के के लोगों ने मुझे मुस्तरद कर दिया, फाइन। वली बाग, शाही बाग का फरजान, उसके बाद से आया कभी सियासत में, रहबर रहे बस कौन, कभी मैं तो अपने हल्के में हरा दिया। एमल वली खान को चाहिए था, यंग है अभी, बहुत उम्र पड़ी है सियासत के लिए मौसूफ की, कहते हैं कि जब तक 4 सद्दा से इलेक्ट नहीं होऊंगा मैं कहीं और से ना सेनेटर बनूंगा, ना एमएलए बनूंगा, ना ये लेकिन बनूंगा। अपनी पार्टी, बहरहाल मैं हम इसी तरह मौलाना साहब अगर उन पे पशीन, यार बहरहाल हम एक फजूलियात में उलझ जाएंगे। सर जी गुजारिश ये है, मैं ये हाथ बांध कर जनाब वजीर आजम साहब आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ कि खुदा की कसम से इस वक्त बलूचिस्तान में जो तकसीम हो रही है, हो चुकी है, मैं उससे घबरा गया हूँ। जनाब वजीर आजम साहब, आज से चंद दिन पहले इस्लामाबाद में सर फजाइया में एक बलोच बच्चा पढ़ता था सर उसका ताल्लुक बसनी के एक निस्बतन खुशहाल घराने से है जो सी फूड सर बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। वो बच्चा सर घर गया बसनी, ये 8-10 दिन पहले की बात है। उसने अपने फैमिली वालों को कहा कि मैं दोस्तों के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, अभी तक वापस नहीं आया, वो लापता नहीं है, वो पहाड़ों पे चला गया है। जनाब वजीर आजम साहब, ये जिस दिन ये वाक़यात हुए हैं उस दिन रसबेला में सर ये खुदकुश एक बच्ची थी, महल, जिसको लोगों ने कहा कि जी ये इसके बारे में लापता कहा, ये वो नहीं थी सर, ये भतीजी है सर बाबू गुलाब की, जो मकरान का, नेशनल पार्टी का बहुत नुमाया कारकुन रहा है सर, बेतहाशा मरतबा काउंसलर इलेक्ट हुआ है, जिले काउंसिल में रहा है सर, भतीजी। और शी वाज स्टूडेंट ऑफ एलएलबी तुर्बा यूनिवर्सिटी। यस सर। और आपको मैंने बताया था जब लास्ट टाइम हम बलूचिस्तान की बात कर रहे थे, मैंने कहा यार मैं बहुत परेशान था, मुझे कुछ दिन पहले डॉक्टर मालिक मिले थे, आपने बताया था, और उन्होंने कहा था यार हमारे एमफिल के स्टूडेंट तुर्बत के यार वो पहाड़ों पे चले गए, वो खुदकुश बन रहे हैं। सर बलोचों में ये खुदकश की रिवायत नहीं थी, ये अफगानिस्तान से आई है, ये बरास्ता तालिबान आई है। खुदा के लिए ये जानने की कोशिश करें कि ये कौन इनमें, और क्या आपका ये मतलब है वाकईतन ये कौन मरवा रहा है मेरे बलूचिस्तान के बच्चों को? यार आप वाकई समझते हैं कि ये नौजवान बच्चियों और बच्चों को मरवा कर आप बलूचिस्तान को आजाद करवा लेंगे? नहीं, खुदा के लिए हमें तो उनके पांव पकड़ने हैं कि यार बच्चों अपनी जिंदगी से मत खेलो। ये पैगाम उन्हें कौन देगा, कौन नैरेटिव ये बिल्ड करेगा? तभी तो शहबाज शरीफ गए कि सिविल नैरेटिव क्या उन्होंने क्या 48वें कॉमन का एक अफसर आके इसी लगेगा जी तो वो आपको इंगेज करेगा तो बच्चों आप फिर ठीक हो जाओगे, ये बता रहे हैं मुझे। वो मेरे सोने अफसर नहीं वहां लगते ना, नहीं लगता। डिप्टी कमिश्नर था पानीगूर का, जाकिर नाम है उसका, मकरान बेल्ट का था ना, वहीं का था, मकामी। उसके साथ क्या हुआ, उसे मारा गया। वो तो वहां था ना, वो तो कोई सिंध से नहीं गया था यार, पंजाब से नहीं गया था, खैबर पख्तूनख्वा से नहीं गया था यार। यार इंतजामी, यस मैं फुल्ली आपको कहता हूं कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करें, ताकुब करें जिन्होंने जिंदगी अजाब में बनाई है, उन बेचारे गरीबों का जो बसों पे धक्के खा रहे हैं रोटी और रोजगार के लिए, उनका क्या लेना देना यार? आप उनको मारकर तो आप इनकलाबी खुद को कह रहे हो। उनके जिम्मेदारों को ढूंढे, तमाम तर वसाइल करें, और जो करना चाहते हैं आप उनके साथ करें। लेकिन यार आपका एक नैरेटिव भी तो होना चाहिए ना कि मैं बाकी बच्चों को कैसे रोकूं। और इनके अपने देखो, ये एक खास गिरोह है जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो अपने साथ ब्रिगेड लगाता है। ये सारा खुदकुश और ये वो, ये सारा ये उधर हो रहा है। इनके ताने बाने आप देखें तो ये जाके बिलाखिर आपको अफगानिस्तान से मिलेंगे ना। ये बलोच रिवायात के खिलाफ है। बलोच मिजाजन सेकुलर जहन का आदमी है, बलोच मिजाजन खुदकुश नहीं है, और बलोच मिजाजन मेहमान नवाज है। यूं और वो मज़ामत करेगा, से उतार के मेहमानों को नहीं मारने वाला जी नहीं। तो हमें
آپ یار مجھے کاؤنٹر نیریٹو دیں وزیر اعظم صاحب، وہ آپ نے نہیں دیا ہے. اور یہ میں نے آپ کو ایسے 2-4 واقعات اس لیے شہباز بتائے شریف ہیں. صاحب کی ورکنگ نہیں تھی، بس اچانک پہنچے ایک حاضری لگوانے کے لیے. مجھے بھی یہ فیل ہوا ہے. Thank you. میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ میری بات کو دیکھو، بات سنو میری. کوئی اللہ کی قسم سے میں پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنا چاہتا، لیکن خدا کے لیے سمجھنے کی کوشش کریں جو ایسی صورتحال ہوتی ہے جی، اس کا ایڈمنسٹریٹو سولوشن نہیں ہوتا. اس میں 48واں کامن یا 47واں کامن یا سیاسی 36واں سولوشن کی آپ کامن نے نہیں بات ہے. کی ہے. وٹ از دس سیاسی سولوشن؟ میں سمجھ نہیں پایا کیا مقصد تھا آپ کا سیاسی سولوشن. بھائی لوگ جو بلوچستان کو سمجھتے ہیں، ایک تو آپ نے ایکسپرٹ بنایا ہوا نا اپنے، جن کو آپ نے فرض کیا ہوا ہے کہ یہ بلوچستان بہت سمجھتے ہیں، اور وہ بلوچ کو کہیں گے 2 بلوچی ملے تھے. 2 بلوچی ملے تھے. ہاں، مطلب یہ ایکسپرٹ پائے جاتے ہیں. بلوچی میں نے کل بھی کہا بلوچی لینگویج ہے. اگر آپ بلوچستان کے کسی باشندے کو کہنا تو وہ بلوچ ہوگا. وہ انسلٹ ہے، بلوچی نہیں ہوگا. بلوچی کہنا. خیر اینی وے، اور اس میں بس پھر اپنی تھیوریاں. بھائی نہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے ریسرچ کی ہوئی ہے بلوچستان. کنہوں نے؟ یہ جتنے ایکسپرٹ ہیں سر. انوار کاکڑ صاحب نے، ہے نا، بہت ایکسپرٹ کی ہوئی ہے. اچھا، آپ کتنی مرتبہ انہوں نے اب بھی انہوں نے کل پرسوں تقریر کی کہ وہ فیض ابھی اس سے پوچھا جائے وہ ہمیں گمراہ کیوں کیا کرتے تھے بریفنگز پہ. وہ یار جب آپ وہاں پہ سینیٹر تھے تو آپ نے کنفرنٹ کیا تھا ان کو کہ بھائی آپ کیا بکواس کر رہے ہیں. میں جانتا ہوں وہ تو بڑے مجھے میں گواہ ہوں اس بات کا کہ وہ منت ترلے ہوتے تھے فیض صاحب سے ملنے کے لیے کہ وہ کوئی نہ کوئی عہدہ بھی چاہتے تھے. میں کوئی اس طرح اگر میں نام لینا شروع کر دوں، یہ تو آپ نے اپیرنٹ جو چہرے نظر آ رہے ہیں. کہتا ہوں کہ بھائی آپ کو انتہائی سنجیدگی سے انڈیپینڈنٹ محققین کا، ماہرین سماجیات کا، میں آپ کو بتا رہا ہوں دیکھ کا ایک دانہ بچا ہوا ہے. ڈاکٹر مالک، میرے پاس یہ اطلاع ہے کہ شاید آج ان کی وزیر اعظم سے کوئٹہ میں ملاقات بھی ہوئی ہے. آئی ایم ناٹ شیور 1 to 1 ہوئی ہے یا گروہ کی صورت ہوئی ہے. فائن. وہ ایک بندہ رہ گیا ہے، دیکھ کا آخری دانہ ہے، ہم بلوچستان آخر شب کا چراغ ہے. وہی ہے نا جن کو آپ نے ہرا دیا ہوا ہے. جا ان کو بھی انوالو کریں. ماہرین سماجیات بلوچستان میں بہت اچھے ادیب ہیں یار، بہت ینگ بچے جی. سب سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آج کل کتابیں ینگ بلوچ پڑھ رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیاسی طور پر ان میں محبت، زندگی سے محبت ہم کیسے پیدا کریں؟ یہ نصرت صاحب کی خواہش ہے. مالک صاحب بڑے قد کے انسان ہیں تو ہو سکتا ہے ان کا ظرف اتنا بڑا ہے وہ مان جائے. ان کے علاوہ جن کے آپ نے ووٹ اپنے پاس رکھ کے 45 کو 47 اور 47 کو 47 جمع کر دیا. سیاسی مسئلے کا حل سیاسی نمائندگی ہے. اس وقت پورے بلوچستان میں یہ ڈویژن ہے کہ کہتے ہیں کہ جی یا تو آپ ان کے ساتھ ہیں، سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، یا تو آپ اسٹیبلشمنٹ کے ہیں ورنہ درمیانی کو رائے نہیں چھوڑی. اور یہ ڈویژن ختم کرنا، ہمیں یہ درمیان کی راہ بنانی ہوگی، بتانا ہوگا. یہ ختم کریں پولرائزیشن. اس کے لیے پاورفل نیریٹو درکار ہے بس. اور یہ ہاتھ باندھ کے التجا ہے، خدا کی قسم سے کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں دوسرے صاحب ہے. اللہ کے لیے انرجی ضائع کر رہے ہیں. جو شخص جو پارٹی اپنی پارٹی کا نیریٹو نہیں بنا سکی وہ بلوچستان کے لیے کیا نیریٹو بنائے گی. ایک بریک. جی ناظرین ویلکم بیک. اچھا میاں سوری آج آپ کو میں اچک رہا ہوں، وقت کم، پھر آپ کہتے ہیں وقت کم ہے وقت کم ہے وقت کم ہے. سب سے پہلے ایک وضاحت ضروری ہے. ہمارے دیکھنے والے، شکریہ ان کا، انہوں نے ڈانٹا، کریکٹ کیا. انہوں نے کہا جی کہ سی ایس ایس اکیڈمی جو ہے وہ والٹن میں ہے. وہ جو آپ جگہ کا ذکر کر رہے ہیں وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس اور ڈی ایم جی گروپ ان کا وہ بھی سی ایس ایس کی ہی اکیڈمی. ہاں لیکن وہ کیمپس ہے اس کا نا. تو ہم نے بھی صحیح، آپ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں، والٹن میں بھی ہے. ارے بابا، اور مال روڈ پہ بھی ہے. وہ یعنی کلیئر لیکن ہونا چاہیے نا لوگوں کو. لیکن جو دوسری بات انہوں نے جو بیسک کلیدی بات کی ہے وہ کہا ہے کہ یہ کیوں فرض کر لیا گیا ہے کہ سی ایس ایس کرنے والی اقلے کل ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک یعنی پروونشل سروس بھی تو ہوتی ہے، پی ایم ایس. بھائی صوبائی یعنی بلوچستان میں صوبائی ایڈمنسٹریشن کا بھی تو ڈھانچہ ہے نا. وہاں پہ بھی لوگ جو ہیں وہ یعنی کمپٹیٹیو ایگزامینیشن کے ذریعے آتے ہیں نا. تو آپ ان میں سے کیوں نہیں لوگوں کو ڈیولپ کرتے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ سی ایس ایس ہی جائے گا؟ ہاں نہیں، ہم تو ویسے شہباز شریف کی اس بات پہ بھی ہمیں اعتراض ہے کہ 48 کامن. لیکن وہ اس پہ بھی مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جی جو مقامی طور پر کمپٹیشن سے آگے لائے گئے ہیں انہیں زیادہ امپاور کیا جائے. کم از کم وہ اپنے علاقے کو لوگوں سے انٹریکٹ کر لیں گے، زبان ایک ہوگی، کلچر ہے. یہ ان کا فرمانا بالکل بجا ہے. کے پی کے میں بھی ایسا ہی رواج ہے. اب بہرحال یہ ہے کہ
بالآخر وہ بیچارے عثمان مغل جو ہمارے رپورٹر جن کو میری وجہ سے خام خواہ کا مشکلات سے گزرنا پڑا، ان کو بلا لیا تھا، بالآخر آج وہ اڈیالہ جیل میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تو میں نے کہا بلا لوں۔ تو السلام علیکم بھائی عثمان۔ جی وعلیکم السلام بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اس پروگرام میں آپ کو بلانے کی وجہ سے میں نے آپ کو مصیبت میں ڈالا۔ کتنی مرتبہ آپ کو روکا گیا اور آج بھی کیا ابتدار روک لیا گیا تھا؟ جی بہت شکریہ، اور چونکہ بالآخر آج کمرہ عدالت کے اندر جانے کی جو ہے وہ سعادت دوبارہ سے حاصل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ۔ اور آج اڈیالہ جیل کے اندر جو 190 ملین پاؤنڈز کے انڈر ریفرنس کی ابتدائی سماعت تھی، اس میں تو ہمیں نہیں جانے دیا گیا، روک دیا گیا تھا۔ اور جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے کمرہ عدالت کے اندر موجود 5 صحافی جو تھے ان سے پوچھا کہ باقی صحافی کہاں ہیں، تو ان کو بتایا گیا کہ آج جو بابر ملک ہیں ARY نیوز کے جو رپورٹر ہیں، اور شبیر ڈار جو جیو کے رپورٹر ہیں، اور مجھے بھی میرا بھی ان کو بتایا گیا کہ ان 3 صحافیوں سمیت 5 صحافیوں کو باہر روک لیا گیا ہے۔ اس پر جو بانی پی ٹی آئی ہیں انہوں نے احتجاجاً وہ روسٹم پر چلے گئے، اور انہوں نے احتساب عدالت کے جو جج ہے ناصر جاوید رانا، ان کے سامنے انہوں نے اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کروایا۔ انہوں نے کہا کہ جب تک پبلک نیوز کے رپورٹر یعنی میرا اور شبیر ڈار جو میرے ساتھی رپورٹر ہیں جیو نیوز کے، ان دونوں کا کہا کہ جب تک یہ نہیں آئیں گے تو یہ سماعت نہیں چلے گی۔ اس پر جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کو بھی، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کو بھی فاضل عدالت کے جج نے یہ ہدایات جاری کی کہ روکے گئے جو رپورٹرز ہیں ان کو اندر بھجوایا جائے، چونکہ ہم تو گزشتہ 13-14 ماہ سے جیل کے تمام ٹرائل جو ہیں وہ کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اور پھر عدالتی حکم پر اور بانی پی ٹی آئی کے احتجاج اچھا پر۔ عثمان، یہ بتاؤ کہ بنیادی طور پر ظاہر ہے کہ بپتا تو آپ پہ گزر رہی تھی نا، میں تو ادھر ٹائی لگا کے بیٹھا ہوتا ہوں اور آپ کو لے لیتا ہوں۔ یہ بتاؤ کہ آپ کو یہ تو بتایا گیا ہوگا کہ آپ سے کیا خطا سرزد ہوئی ہے، آپ سے اور شبیر سے، خاص طور پر آپ نے کیا گناہ کیا بھیا؟ دیکھیں جی، جو جیل حکام یا جو میرے دیگر سورسز ہیں ان سے یہ بتایا گیا ہے کہ آپ جو نصرت جاوید صاحب کے پروگرام میں بیٹھتے ہیں اور پھر ان کے بڑے سخت سوالات، یعنی آپ کے بڑے سخت سوالات جو ہوتے ہیں خدا کے لیے اس کا جواب دینا پھر ضروری بھی ہوتا ہے اور مجبوری بھی، اور اس کے بعد یہ کالی گھٹائیں اور کالے بادل جو ہے نا وہ میرے اوپر آپ پہ کالی گھٹائیں جو ہیں یار، میرے سوال مطلب آخری مرتبہ جب آپ میرے شو میں آئے جس کے بعد آپ پر یہ رکاوٹیں ہوئیں، محمد اس میں کون سا میں نے سخت سوال کیا تھا؟ نہیں مجھے بتاؤ کون سا، یاد ہے تمہیں کوئی؟ جی بالکل مجھے یاد ہے، آخری مرتبہ جب میں آپ کے اس پروگرام میں بیٹھا تھا اور آپ نے جیل حکام کے حوالے سے سوال کیا تھا کہ بتائیں اب صورتحال کیسی ہے، کیونکہ بڑے وہاں پہ سیکیورٹی بڑی ٹائٹ کر دی گئی تھی، افسران بڑے محتاط تھے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ افسران ڈرے ہوئے ہیں، اور اس پر لیکن ایک منٹ ٹھہر جاؤ، دیکھو آپ واقعتاً مجھے دیکھو، میں تم لوگوں کا سینئر ہوں، میں تو آپ جیسے جونیئر ساتھیوں کے میرے بھائی، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ زیادہ پھلیں پھولیں اس پروفیشن میں۔ ہم تو بدقسمتی سے اس ملک میں رپورٹروں سے محروم ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، میں نے آپ سے یہ سخت سوال نہیں کیا تھا کیا یہ صحافی پیور یعنی جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے غلط سوال تھا کہ ایک ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل جن کے بارے میں ابھی تک مقامی پولیس لا علمی کا اظہار کر رہی ہے کہ وہ کہاں ہیں، لیکن بہرحال وہ پکڑے جاتے ہیں، اور ان کے پکڑے جانے کے بعد کچھ یہ باتیں معلوم ہوتی ہیں اور ان کی ابھی تک تردید نہیں ہوتی کہ جی ان کے قبضے سے کچھ ٹیلی فون برآمد ہوئے ہیں، تو اور جن کی وجہ سے بانی کا باقی دنیا سے رابطہ تھا۔ اب اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے کیا میرا آپ سے پیشہ ورانہ اعتبار سے یہ سوال کرنا واجب نہیں بنتا تھا کہ یار یہ اس گرفتاری کے بعد تو ذرا تھوڑا سا خوف ہوگا وہاں جیل کے عملے میں؟ مطلب نہ ہی کوئی ایسا سوال تھا، نہ آپ کا جواب کوئی ایسا کو ان پہ گراں گزرنا چاہیے تھا، مطلب یہ کیا؟ لیکن وہ ادروائز محسوس کرتے ہیں۔ جی بالکل، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور کیونکہ آپ ہمارے سینئر بھی ہیں اور ہمیں بھی بہت کچھ آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، اور آپ نے ہماری رہنمائی بھی کی ہے۔ آپ کا سوال جو ہے وہ اتنا سخت نہیں تھا جتنا سخت انہوں نے محسوس کر لیا، اور ان کو یہ لگا کہ پروگرام میں جو بتایا گیا کہ افسران بڑے سخت ڈرے میں ہیں، ان کو یہ لگا کہ بڑے سخت سوالات ہیں، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ اب
ان کا جو ہے وہ داخلہ کسی طرح بند کیا جائے. میں نے آج بھی اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا اور میں نے انہیں کہا کہ آپ جو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں صحافیوں کو, آپ کیوں نہیں بانی پی ٹی آئی کو یہ کہتے کہ وہ بات ہی نہ کیا کریں, آپ کیوں نہیں ان کی ٹاک کے اوپر پابندی لگاتے. اب چونکہ وہاں پہ افسران جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی کو کنٹرول کرنے میں ناکام رہتے ہیں, تو اس لیے وہ پھر بہتر سمجھتے ہیں کہ دوسری سائیڈ کو ہم کنٹرول کریں. اب ویسے مجھے یہ بتائیں کہ ٹائم بھی ہمارے پاس کم ہے. ایک مجھے آخری سوال پہ اس کے بعد تم کر لینا. یہ بتائیں کہ بالآخر آپ جب گئے تو آپ کو دیکھ کر بانی تحریک انصاف خوش ہوئے نا؟ مجھے تو آپ نے جو بھی برا بلا کلمانہ تھا کہلوا دیا, وہ خوش ہوئے کہ نہیں؟ جی بالکل, بانی پی ٹی آئی بالکل خوش ہوئے ہیں, کیونکہ جب ہم کمرہ عدالت میں گئے ہیں تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کر چکے تھے. لیکن جب ہم گئے اور ان کو بتایا گیا کہ روکے گئے دونوں صحافی جو ہیں وہ اب اندر آ چکے ہیں, تو بانی پی ٹی آئی واپس ہے تو انہوں نے آ کے اونچی آواز سے پوچھا کہ پبلک اور جیو کے رپورٹر آ گئے ہیں, اور دیگر صحافیوں نے بتایا بالکل آگے اور یہ ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اس پر بانی پی ٹی آئی نے دور سے ہاتھ کا اشارہ کیا اور ہاتھ ہلایا, ہم نے بھی ہاتھ ہلا کے انہیں جواب میاں دیا. بچ کے رہنا, ویسا نہ ہو کہ تمہیں انہی کے ساتھ بند کر دیں کہ آپ کو بہت مس کر ہمیں رپورٹنگ کے لیے اچھا کیا مجھے بتائیں, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ انٹریکشن ہو چکا تھا جب آپ پہنچے, تو باقی جن لوگ دوستوں سے انٹریکشن ہوا بانی تحریک کا, تو کیا ان کا مزاج کیا ہے, کچھ کمی یا کچھ مطلب مزاج کیا ہے ان کا, کوئی فرق ہے یا اسی طرح ہے اور ڈٹے ہوئے ہیں وہ؟ دیکھیں جی, جو ہم نے ایک چیز نوٹ کی ہے اور خصوصی طور پہ جو میں نے چیز ایک نوٹ کی ہے, جس طرح وہ جس انداز سے آئے ہیں اور آ کر انہوں نے پوچھا اور بلند آواز سے پوچھا, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب انہوں نے مجھے اور جو جیو نیوز کے دوست ہیں شبیر ڈار اور بابر ملک ہیں یار وائی کے, ہمیں دیکھا, انہوں نے کہا جی حقیقی صحافی اب آئے ہیں, تو اس پہ نہ کہہ کے بھی لگے آج عدالت کے اندر, اور وہ اسی طرح پرجوش ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں, اور کسی جگہ ہمیں نہیں لگا کہ اب چونکہ 190 ملین پاؤنڈز کے انڈر ریفرنس جو ہیں وہ آخری مراحل میں ہیں, اور اس کے آخری جو گواہ ہیں ان پر جزوی جرا مکمل کر لی گئی ہے. صرف بشرا بی بی کے جو وکلا ہیں انہوں نے ان کے اوپر جرا کرنی اور اس کے بعد اس کیس کا بھی فیصلہ ہو جائے گا. لیکن کسی جگہ نہیں لگا کہ وہ ان جو آخری مراحل میں چلنے والے جو کیسز ہیں کسی بھی کیس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں. کسی جگہ نہیں لگا, کیونکہ آج جب وہ آئے انہوں نے آ کے ہمارا پوچھا اور اس کے بعد وہ مسکرائے بھی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا لیکن اس کے علاوہ دیکھو بابو, انہوں نے کچھ ملکی صورتحال کے بارے میں بھی کوئی تبصرہ آرائی کی ہے آج؟ جی بالکل کی ہے, انہوں نے بالکل اسی طرح کی ہے جس طرح وہ اپنے روایتی انداز میں کرتے رہتے ہیں, اور آج انہوں نے کافی مسکرا کر بھی گفتگو کی ہے. بلوچستان کے معاملے پر بھی انہوں نے گفتگو کی ہے, بلوچستان کے معاملے پر بھی وہ زیادہ فکر مند ہیں, اور اس کے ساتھ انہوں نے کچے کے علاقے پر بھی گفتگو کی ہے, اور جو موجودہ اس وقت صورتحال ہے اس پر بھی گفتگو کی ہے. اور انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر سچ بولنے والے جو ہیں انہیں اٹھا لیا جاتا ہے, اور ساتھ انہوں نے ایک بات جو اس کی سختی سے تردید بھی کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نام سے منسوب جو بیانات چلائے جا رہے ہیں کہ میں نے اپنے روپوش رہنماؤں کو فوری طور پر منظر عام پر آنے کا پیغام دیا, تو ایسے میں نے کوئی پیغام نہیں دیا, اور میرے تمام جو رہنما اس وقت روپوش ہیں وہ روپوش ہی رہیں, کیونکہ وہ منظر عام پر آئیں گے اور انہیں اٹھا لیا جائے گا. اچھا ایک بات بتائیے, اس سے پہلے کہ وہ عدنان کا تو بالکل گھڑی سامنے رکھ کے بیٹھا رہتا ہے بیچارہ, اور خیر وہ رائٹ فلی سو, ظاہر ہے پروگرام تو ایک ٹائمنگ میں ہی کرنا پڑتا ہے. یہ بتائیے وہ بچوں کا کے ساتھ ان کے رابطے کا کیا معاملہ ہے؟ وہ بھی کہا کہ 3 ہفتوں سے نہیں ہو رہا. دیکھیں جی, بچوں کے ساتھ ان کے رابطے کا یہ معاملہ ہے کہ آج سماعت کے دوران وہ روسٹم پر گئے اور فاضل عدالت کے جج کے سامنے انہوں نے اپنا بھی احتجاج ریکارڈ کروایا کہ عدالتی حکم کے باوجود 3 ماہ گزر چکے ہیں, 3 ماہ میں ابھی تک میری بچوں سے جو ہے وہ بات نہیں کروائی گئی. جس پر جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل ہیں طاہر شاہ, ان کو روسٹم پر بلایا گیا اور پوچھا کیوں آپ نے ابھی تک ان کی بات نہیں کروائی, اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے بچوں کا نمبر ڈائل کرتے ہیں لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ کال اٹینڈ نہیں کرتے. اس پر بانی پی ٹی آئی فوراً سے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے آفیسر ہیں اور آپ عقل کی بات کریں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میرے بچے مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے. اس پر عدالت نے آج یہ حکم دیا ہے کہ ان کے بچوں کو آگاہ کیا جائے, اور کل جب دوبارہ سماعت ہوگی, کیونکہ آج یہ سماعت کل تک کے لیے ملتوی ہوئی ہے, اور کل اس سماعت کے بعد بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے بچوں سے بات کر سکیں گے, اور انہوں نے جیل انتظامیہ کو یہ ہدایات دی ہیں کہ وہ بہت بہت شکریہ عثمان آپ کا. ہمیں امید ہے کہ ہم عثمان سے ایک اور اب سخت سوال نہ کرنا. یہ جو نئی تعیناتیاں ہوئی ہیں جیل میں, تو اس کے بعد جو جیل معاملات ہیں اور جو کورٹ کے معاملات ہیں, سوری اس جیل کے اندر جو ایک کورٹ روم بنایا ہے, تو وہ معاملات, اس کی روٹین اور باقی سارے پروٹوکولز وہی ہیں, یا ان میں کوئی فوری رد و بدل کیا گیا ہے نئی تعیناتیوں کے بعد؟
جی دیکھیں فوری رد و بدل کیا گیا ہے کیونکہ گزشتہ رات ہی مزید 3 نئے افسران کی تعیناتیاں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر کی گئی ہیں اور اس پر جو آئی جی جیل خانہ جات ہیں انہوں نے رات گئے اڈیالہ جیل کا جو ہے وہ ہنگامی دورہ بھی کیا اور انہوں نے تمام بیرکس وغیرہ تمام جو چیزیں ہیں اور جیل کے اندر ملنے والی جو سہولیات ہیں جو موبائل فون کے استعمال ہیں جو موبائل فون سروس ہے اس کے بارے میں بھی اور قیدیوں کی جو یہاں پر شکایات ہیں اور ان کی ملاقاتوں کا جو شیڈیول ہے وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چیک بھی کی ہیں. ان 3 افسران کی تعیناتی کے بعد ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل کے اندر جانے اور آنے والوں کو سخت جامع تلاشی کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ان کو کمرہ عدالت تک یا بانی پی ٹی آئی سے آنے والے جو ملاقات کرنے والے جو وکلا اور ان کے سیاسی رہنما ہیں ان کے ساتھ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جیل کا ایک ملازم جو ہے وہ ایک اہلکار جو ہے وہ بھجوایا جاتا تھا لیکن اب 5 کے قریب جو اہلکار ہیں ان کو بھجوایا جاتا ہے. آج بھی جب سماعت کے دوران ہم موجود تھے اور جو ایک مخصوص جگہ جو صحافیوں کے لیے مختص کی گئی ہے کہ میڈیا پرسنز یہاں پر بیٹھیں گے وہاں پر بھی 5 سے 6 اہلکار جو انہوں نے وہاں پر تعینات رکھے تھے اور ہم نے دیکھا کہ تعیناتیوں کے بعد جو اڈیالہ جیل کے اندر جو سیکیورٹی کا معاملہ ہے وہ مزید جو ہے وہ ٹائٹ کیا گیا ہے اور ہر آنے جانے والے جو شخص ہیں اس کو سخت نہ صرف اس کی نگرانی کی جاتی ہے بلکہ اس کو سخت جامع تلاشی کے عمل سے گزارنے کے بعد اڈیالہ جیل کے اندر ویری رائٹ. کیونکہ آپ کو 2 دن میرے خیال میں یہ باہر ان کو روکا گیا تو باہر خبر کا فلو زیادہ ہوتا ہے, آبزرویشن زیادہ ہوتی ہے. کوئی ان کی شفٹنگ منتقلی کے بارے میں کوئی بات ہوئی ہو یا کوئی اطلاع ملی ہو کہ نہیں بس یہ افواہ تھی اور وہ وہیں رہیں گے اڈیالہ میں؟ دیکھیں ان کی منتقلی کے حوالے سے کیونکہ حکام سے آج بھی بات ہوئی ہے میری تو انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ خود بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اڈیالہ جیل ہی رہیں. ان کو منتقل کرنے کے حوالے سے ابھی تک محکمہ داخلہ پنجاب یا آئی جی جیل خانہ جات پنجاب یا پنجاب حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا اور کیونکہ اس سے پہلے جب سپریم کورٹ میں ان کی پیشی کا معاملہ تھا تو اس پر بھی ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ زیادہ سیف محسوس کرتے ہیں اڈیالہ جیل کے اندر خود کو اور انہوں نے یہ خود بھی متعدد مرتبہ اس چیز کا اعتراف بھی کیا ہے کہ اب وہ جیل کے عادی ہو چکے ہیں اور جیل کے اندر وہ کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں ورزش وغیرہ کرتے ہیں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ وہ پڑھ رہے ہیں اور اپنی جو کتابیں ہیں ان کا مطالعہ کرتے ہیں. وہ خود یہ کہتے ہیں کہ اب میں اس جیل کا جو ہے وہ عادی ہو چکا ہوں اور ابھی تک اس طرح کی کوئی اطلاعات نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے منتقل کیا جائے گا. بہت شکریہ. یہ ایک اور انڈورسمنٹ ہے آپ کے خطرے کی, وہ جو آپ نے ملٹری کسٹڈی والی بات کی تھی. یار ہر چیز میرے تے پا دیا کرو. پہلے پوچھے ایک میں ویسے پوچھا اس لیے کنفرم کرنے کے لیے کہ ان کی منتقلی کے بارے میں بہت حد تک ورک آؤٹ ہو چکا تھا, پھر ایک نئی ڈیولپمنٹس ہوئی اس کے تحت انہوں نے کہا کہ پہلے ادھر کریں گے تو پھر اتوں چکاں گے لہٰذا اتوں ہی مطلب یہ اطلاع. میرا خیال ہے کہ شاید ابھی تو انتظار نہیں ہوگا کہ ادھر سزا ہو جائے تو پھر کچھ آگے بڑھے. یہ ضروری نہیں ہے. اچھا آپ کو میں نے یہ ضروری تو نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. وہ آپ کو پتا کورٹ مارشل کی کارروائیوں کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو کورٹ مارشل کے دوران کو نئے ایلیگیشنز اور نئے ملزمان کی جو فہرست بن رہی ہوتی ہے وہ الگ سے پروسیڈ کیا جاتا ہے ان کو ملٹری کورٹ کے تحت, ملٹری ایکٹ کے تحت. تو اس کے لیے تو وہ کبھی بھی ہو سکتا ہے. اور مجھے جو میری اطلاعات ہیں میں کسی کا برا نہیں چاہوں گا, ان کو یہاں سے منتقل کرنے کا پورا پلان ہو چکا تھا. اب وہ صرف اور صرف اس لیے ملتوی کیا گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں دوسرا پلان ایگزیکیوٹ ہونا, اور دوسرا پلان آپ کہہ چکے ہیں. میں نہیں, میں یار ہر چیز میرے اوپر ڈال دیا. میں بالکل میں اس پہ چلیں اب آپ کیوں کتراتے کیوں ہیں اس بات کو کرنے سے؟ صحافی وہ ہوتا ہے جو خبر دے اور ڈٹ جائے. باؤنس بیک بھی ہوتی ہے خبریں, معذرت کر لے کہ نہیں میں غلط ریڈ کر بیٹھا تھا. جیسے سائفر والے معاملے پہ آپ نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا کہ عدنان مجھ سے مس ریڈ ہوا. نہیں آپ نے کہا میں بار بار کہتا رہا کہ بالکل اینڈ آئی پرووڈ رانگ. تو ہو جاتا نا بڑے پن کا مظاہرہ. نہیں تم ارے بھائی 100 خبریں اگر آپ دن میں دیتے ہیں اور اب تو ویسے ہی ایسی چرکنا کم چھڑتا ہے, اب تو کبھی کبھار دی تو اگر اس میں اگر 10% یا 15% کبھی, لیکن ایجنڈا تو کوئی نہیں نہ ہوتا یار اس کے پیچھے. ورنہ فیک نیوز کے پیچھے تو آپ کے کو آبجیکٹو ہوتا ہے نا. بریک فوری طور پہ. اوکے ویلکم بیک. میں نا بڑے غور و فکر سے دیکھتا رہتا ہوں کہ حکومت کہاں کھڑی ہے. اس کے لیے میری فوکس جو ہوتا ہے نا وہ پاکستان پیپلز پارٹی. میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, لیکن میری وہ کیا انسٹنکٹ کہتے ہیں آپ صحافی کی ہونی چاہیے. میں نے فوکس میرا پیپلز پارٹی پہ ہے کہ شہباز صاحب تب تک قائم ہے جب تک پیپلز پارٹی قائم ہے. میں نے بڑی عجیب و غریب سی بات محسوس کی کہ بلاول صاحب جو ہیں اب حکومت میں نا ہلکا انہوں نے تنقید کرنا شروع کر دی ہے.
تو آج وہ کراچی میں ان کی تقریب تھی سولر ڈسٹریبیوشن کی, وہ سولر دے رہے ہیں نا گھروں میں بجلی کے بلوں کے بوجھ کو عوام سے ہٹانے کے لیے. تو کچھ میں نے اسد چودھری سے کہا تھا کہ تھوڑا سا کچھ سیکنڈ کے ان کے کلپ نکلوا دیں. اسد صاحب اگر نکالیں تو بھائی سنا دیں, ہیں آپ کے پاس؟ اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ملے تو ہم ملک بھر میں ایسے منصوبے لے کر آئیں جس سے ہم پاکستان کی غریب ترین طبقہ کو سپورٹ کیا جائے. جب تک آپ وفاق سے بجلی لیتے ہیں تو وہ بہت مہنگا بجلی ہوتا ہے. ہمارا خواہش یہ ہے کہ ہم وہ بجلی ڈائریکٹلی سندھ حکومت کی طرف سے اپنے عوام کو پہنچائیں. نہ صرف وفاق کے بجلی کا نظام تباہ ہے مگر وفاق کا ہر ادارہ اپنا کام نہیں کر سکتا. مسلم لیگ نور نے اعلان کیا بجلی کو سستا کرنا, کہ جو منصوبہ اعلان ہوا ہے وہ تو تھوڑا سا میرے سمجھ سے باہر ہے. پاکستان کے عوام کو 2 مہینے کے چکر میں 12 مہینوں کو تکلیف ملتا ہے. پھر جو ہے ہم اپنا سولر کا جو نظام ہے, جو ہمارے منصوبے ہیں, وہ ہم کرتے رہیں گے. مجھے لگ رہا ہے ردھم بن رہا ہے آہستہ آہستہ. تنقید تو ہے نا سر؟ ہاں بھائی, میں اس کے بارے میں کیا کہوں. میں تو دیکھنے والوں کے اوے تے جی اللہ ہے بڈھا یہ پرانا پیپلی والی فوٹو ہی ہے. لیکن میں تمہارے مشاہدے کو اپریشیٹ کرتا ہوں. کل تمہیں یاد ہے کہ وہ جب وہ یوٹیلیٹی سٹورز والوں کا تھا, ہاں تو میں تمہیں کہہ رہا تھا یار وہ پیپلز پارٹی چودھری منظور, تمہیں پتا ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کا بنیادی منشور یہ تھا نا, اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے, اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. اب اس میں سے طاقت کا سرچشمہ عوام والی بات بھی بھول چکے ہیں, اور سوشلزم ہماری معیشت ہے. اور نہیں یار میں آپ کہتے ہیں میں تو جمہور خیر, تو جمہوریت ابھی بھی ہماری سیاست ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بھئی مستقل 2008 سے حکومت تو ہے نا سندھ میں, تو ماننی پڑے گی آپ کو. تو میرا پہلے یہ خیال تھا کہ یہ کامریڈ منصور کا اچانک انگڑائی لے کر وہ پرانا ایک سوشلسٹ ٹائپ کا بندہ ٹریڈ یونینسٹ. بعد میں مجھے پتہ چلا کہ نفیسہ شاہ بھی تھیں. اچھا, نفیسہ شاہ بھی ظاہر ہے کہ وہ قائم علی شاہ صاحب بڑے ڈیڈیکیٹڈ, اور نفیسہ خود بھی ایز جرنلسٹ بھی وہ ہمارے یہ جو یعنی ہماری آزادی کی تحریک ہے, یہ جو پریس کی آزادی ہے وہ. لیکن رات کو میں کسی کھانے پہ بیٹھا ہوا تھا, تو وہاں ایک صاحب نے مجھے بتایا جو پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے. انہوں نے مجھے انفارم کیا, انہوں نے کہا, میں نے کہا جی وہ آپ کی چودھری منظور صاحب سے کو ملاقات ہوئی, اور پلیٹ میں کہا میرا کامریڈ کو سلام کہیے اگر نامہ پر ملے. ایسے میں نے طنزیہ کہا. انہوں نے کہا نہیں آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہ خود گئے تھے؟ میں کیا ہاں میں تو یہی سمجھوں. کہتا نہیں جی, بلاول بھٹو صاحب نے ذمہ داری لگائی تھی اعجاز جھاکرانی, اعجاز جاگرانی صاحب, ایک ہے اسد نیازی صاحب کراچی سے ایم ایل اے, نفیسہ شاہ صاحبہ, اور چودھری منصور, کہ آپ چاروں جائیں وہاں پہ اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں. وہ میکسیمم کمپرومائز یہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ ہے کہ دنیا بھر میں مثال کے طور پر امیزون ہے, وہ تو ترقی کر رہا ہے, تو یوٹیلیٹی سٹور کیوں نہ کرے. اور ویسے ایک دو انہوں نے سٹورز پرائیویٹ 10 سیکنڈز انہوں نے پرائیویٹ نام لیے, جو ایک شروع ہوا تھا 10 سیکنڈ, ٹھیک ہے, ہم وہ نہیں لے سکتے. خیر اینی وے, تو ان کے ساتھ وعدہ یہ ہوا کہ آپ سے اسحاق ڈار صاحب اس موضوع پر بات کریں گے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں یوٹیلیٹی نائب وزیر اعظم جو ہے. اب یہ مجھے پتہ نہیں, مجھے چاہیے تھا چیک کر لیتا, مجھے پتا ہوتا آپ یہ کر رہے ہیں کہ ان کی ڈار صاحب سے بات ہوئی ہے یا نہیں. اگر نہیں ہوئی تو پھر معاملہ وہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہاں کیونکہ کچھ نہ کچھ اگر حرکت ہوئی تو اسی طرف سے ہی ہوگی. وقت ختم ہو گیا ہے, اور منڈے کو ہم اچھا میں سمجھا آخری وقت آج کے دن کا پہنچا, منڈے کو ملاقات. خبر نشر کا جی آج کے ہفتے کا آخری شو. اللہ حافظ.